فلسطینیوں کی مزاحمتی تنظیم حماس کے آپریشن طوفان الاقصی کا دوسرا روز، اسرائیل کے مختلف شہروں میں مزید راکٹ حملے، مجاہدین اور قابض اسرائیلی فوجیوں میں 22 مختلف مقامات پر شدید لڑائی، مارے جانے والے صہیونیوں کی تعداد 600 سے بڑھ گئی، 1500 سے زائد زخمی، سینئر کمانڈر میجر جنرل نمرود البنی سمیت درجنوں اسرائیلی یرغمال، اسرائیلی فوج کے ترجمان نے صہیونیوں کی یرغمال بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ کی سول آبادی پر وحشیانہ بمباری، 11 منزلہ ٹاور سمیت کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ خان یونس میں مسجد بھی شہید، بچوں اور خواتین سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 350 ہو گئی، 2000 زخمی۔ اسرائیل کا فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کا انتباہ، 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ نہتے فلسطینیوں کے لیے بجلی، ایندھن اور دیگر اشیاء کی سپلائی روک دی گئی، انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ کے فرمان پر بھی دستخط کر دیے۔ حماس کے حملوں سے خوفزدہ اسرائیلیوں کی ملک چھوڑنے کی کوششیں، تل ابیب ایئرپورٹ پر پروازوں کی منسوخی کے اعلان کے باوجود اسرائیلی شہریوں کا رش، اسرائیلیوں نے لاؤنج میں ہی ڈیرے ڈال دیے۔ الجزیرہ کی خاتون رپورٹر کی غزہ سے براہ راست کوریج کے دوران اسرائیل کی جانب سے میزائل حملہ، خوفناک دھماکے سے خاتون رپورٹر خوفزدہ، تھوڑی ہی دیر میں سنبھل کر رپورٹنگ جاری رکھی۔ اسرائیل کے لیے نئی مشکل، حماس کی اپیل پر حزب اللہ کی صدائے لبیک، لبنان سے مجاہدین کی بڑی تعداد صہیونی ریاست میں گھس گئی، اسرائیلی فوجی چوکیوں پر مارٹر گولوں سے حملے، اسرائیلی فوجیوں کی جنوبی لبنان میں ڈرون سے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ پورے عرب ممالک کے لیے جنگ قرار دے دی، فلسطینی عوام آبادکاروں کی دہشت گردی اور قابض افواج کے خلاف اپنا دفاع کریں، صدر محمود عباس کا 2 ٹوک پیغام۔ انٹیلیجنس کی ناکامی پر اسرائیلی میڈیا آگ بگولا، داخلی انٹیلیجنس ایجنسی شباک، بیرونی خفیہ ایجنسی موساد کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا، بہترین وسائل فراہم کیے جانے کے باوجود انٹیلیجنس کی حماس کی تیاری کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی، فوجی قیادت کو سخت تنقید کا سامنا، اسرائیلی حکام نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے خطے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرا دیا، غزہ میں صہیونی فورسز کی جارحیت اور نہتے فلسطینیوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس، عرب لیگ کا غزہ میں فوجی آپریشن فوری طور پر بند کرنے پر زور، سعودی عرب کی کشیدہ صورتحال پر تشویش، متحدہ عرب امارات کی فریقین سے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی اپیل، یورپی کمیشن، چین، روس، جرمنی، فرانس، مصر اور اردن سمیت دیگر ممالک کا دونوں ممالک سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکہ نے اسرائیل کا تحفظ ترجیح قرار دے دیا، صدر جو بائیڈن کا صہیونیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان، اردن سمیت مشرق وسطی کے مسلم ممالک سے رابطے میں ہیں، امریکی صدر نے اسرائیلیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کا اسرائیلی قابض افواج سے فلسطینیوں پر مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ، موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کا موقف دہرا دیا، مشرقی وسطی میں بڑھتی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر بھی تشویش کا اظہار، امن کے لیے عالمی برادری سے مداخلت کی اپیل۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لانے کی ہدایت۔ مسلم ممالک میں حماس کی حمایت میں مظاہرے، کامیاب ایکشن پر اظہار مسرت، تہران میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، آتش بازی اور چراغاں، ترکیہ میں بھی جشن کا سما، عراق میں کثیر المنزلہ عمارت پر فلسطین کا پرچم آویزاں، ٹورنٹو میں فلسطینیوں کا پرچم خوشی کا اظہار، یمن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ شیر کو ہرانے والے، شیر کو مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے، شیر وہی کھڑا ہے انشاءاللہ، اور آج پاکستان کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے وزیر اعظم نواز شریف۔ شیر کو ہرایا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا، کئی آئے اور کئی گئے لیکن شیر وہیں کھڑا رہا، مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے دھواں دھار خطاب، 4 سال جوکروں کی حکومت رہی، ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا، 21 اکتوبر کو نواز شریف نہیں ملک کی خوشحالی واپس آ رہی ہے، نواز شریف کو سازش کے تحت ہٹایا نہ جاتا تو کیا ملک میں اتنی مہنگائی ہوتی؟ نون لیگ کی چیف آرگنائزر کا عوام سے سوال۔ نواز شریف کا ملکی ترقی میں رکاوٹ بننے والوں کو کبھی معاف نہ کرنے کا اعلان، پاکستانی معیشت کی بحالی پہلی اور آخری ترجیح قرار دے دی، ملک کو معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری کی دلدل سے نکالیں گے، لندن میں مقیم ہم وطنوں سے بات چیت۔
نگراں وزیر اطلاعات نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا کام قرار دے دیا۔ جس تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اسی دن انتخابات ہوں گے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے متعلق برابر کے مواقع حاصل ہیں، مرتضیٰ سولنگی نے واضح کر دیا۔ کسی کو توڑنے اور جوڑنے نہیں آئے، اپنی پارٹی چلانے آئے ہیں، پرویز خٹک نے واضح کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو اختیار دینے والی جماعتیں اب وقت پر الیکشن نہ ہونے کا رونا رو کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہیں، سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا الزام۔ نظام بلدیاتی جو الیکشن ہے وہ غیر قانونی طور پہ ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ ہلکے تھے ہی ایک بغیر حلقے بنے ہوئے یو سی ایگزسٹ کرتے ہی نہیں تھی، نہ اندرون سندھ میں نہ یہاں پر۔ ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار پھر جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات غیر قانونی اور جعلی قرار، غیر منصفانہ اور جعلی یو سیز بنا کر بلدیاتی انتخابات کروا کے یک طرفہ نتائج حاصل کیے گئے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، پاک مسلم الائنس کے سربراہ عبدالقادر دیوان متحدہ کا ساتھ دینے کا اعلان۔ بجلی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کراچی میں دھرنا دے رہی ہے۔ سراج الحق کی قیادت میں کارکنوں نے گورنر ہاؤس کے سامنے ڈیرا جما لیا۔ گورنر کامران تیسوری کا حافظ نعیم الرحمان سے رابطہ، ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی پیشکش۔ غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن کا کاؤنٹ ڈاؤن، 23 دن باقی رہ گئے۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغان باشندوں کے خلاف ایکشن، کوئٹہ اور نواحی علاقوں سے 4 روز میں 300 سے زائد افغان باشندے گرفتار۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے تارکین وطن کی واپسی کا فیصلہ حتمی قرار دے دیا۔ غیر قانونی تارکین وطن کو تحفظ دینے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا انتباہ، بے دخلی پر کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان نے حکمت عملی واضح کر دی۔ ماضی میں سیاسی حکومتوں نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف مناسب اقدامات نہیں کیے، جس کا خمیازہ عوام آج بھگت رہے ہیں۔ جان اچکزئی کی این پی سربراہ ایمل ولی کے بیان کی مذمت، مضموم بیانات سیاسی قد بڑھانے کی کوشش قرار دے دیے۔ مہنگائی کے راج میں سستے بازار بھی ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ اسلام آباد میں ادرک 1460 روپے کلو ہو گئی، لہسن 500 اور پیاز 125 روپے کلو میں فروخت۔ لاہور والے بھی اتوار بازاروں میں قیمتیں سن کر ہکا بکا۔ ایک بھی چیز کا ریٹ جو ہے وہ نیچے نہیں آیا، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ریٹ لگانے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے، کل ٹماٹر 80 روپے تھا، کل ہفتہ تھا نا، آج اتوار کو صبح 120 روپے کیوں ہو گیا؟ 40 روپے راتوں رات کیسے؟ افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلے نے تباہی مچا دی، اموات 2000 سے تجاوز کر گئیں۔ زلزلے کا مرکز ہرات سے 40 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ طاقتور آفٹر شاکس کے باعث نقصانات میں اضافہ، 6 دیہات مکمل تباہ ہو گئے، 465 گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ پاکستان میں ہولناک زلزلے کو 18 برس دی گئے، مختلف شہروں میں جاں بحق افراد کو خراج عقیدت۔ میرپور آزاد کشمیر اور راولہ کوٹ میں سائرن بجا کر خاموشی اختیار کی گئی۔ بالا کوٹ میں طلبہ کی اجتماعی قبر پر خصوصی دعائیہ تقریب۔ لاہور میں پی ڈی ایم اے نے ناصر باغ سے لے کر ٹاؤن ہال تک ریلی نکالی۔ مظفر گڑھ میں ٹریفک حادثہ، 2 موٹر سائیکل ٹکر کے بعد ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آ گئی، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں پر نوازشات، اے کیٹیگری کے کرکٹرز بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ آفریدی کو ماہانہ 60 لاکھ روپے ملیں گے۔ بی کیٹیگری کھلاڑی ماہانہ 41 لاکھ اور سی کیٹیگری کرکٹرز ماہانہ 17 لاکھ روپے کے حقدار۔ ورلڈ کپ کے میچ میں آسٹریلیا کے 200 رنز ہدف تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری۔ ابتدائی 3 کھلاڑی 2 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ۔ وراٹ کوہلی 85 رنز بنا کر پویلین روانہ، بھارت کو جیت کے لیے 63 گیندوں پر 26 رنز درکار۔ قومی ٹیم کا ایک دن آرام کے بعد پریکٹس سیشن، حیدرآباد دکن کے اسٹیڈیم میں بھرپور مشقیں، کوچ کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ میں جان لڑا دی۔ شاہین اگلے میچ میں منگل کو سری لنکا کے مد مقابل ہوں گے۔ اسٹار فٹ بالر لیونل میسی کی انجری کے بعد واپسی بھی انٹر میامی کو شکست سے نہ بچا سکی۔ امریکی فٹ بال لیگ کے ایک اور میچ میں ناکامی، سنسناٹی نے لیونل میسی کو 1-0 سے مات کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ اسکردو میں سرفا رنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی کا فائنل راؤنڈ، 5 خواتین سمیت 85 ریسرز کی مہارت کا مظاہرہ۔
موٹر بائک ریس میں بھی 3 غیر ملکیوں سمیت 38 بائکرز نے قسمت آزمائی. ایونٹ میں کشتی رانی، پولو میچ اور ثقافتی رنگ بھی بکھر گئے. مغلیہ دور کا ہیرو دلہ بھٹی الامرا ہال کے لاہور تھیٹر کا بھی ہیرو بن گیا. جاندار اسکرپٹ اور باکمال جملوں نے شائقین کو داد دینے پر مجبور کر دیا.